طوفان کے زیر اثر تلنگانہ کے بعض اضلاع میں شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنے بلیٹن میں کہا کہ 3 اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ اور دیگر اضلاع کے لیے یلو اور اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران شہر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ طوفان کے زیر اثر درجہ حرارت بھی گر گیا ہے۔ شہر کے کئی مقامات پر درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کانگریس قائدین کا اجلاس سونیا گاندھی کی قیامگاہ پر دہلی میں ہوا، جس میں ریاست کے لیے وزیر اعلیٰ کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ساتھ ہی ریاست میں انتخابی نتائج پر بھی بات چیت کی گئی۔ ملو بھٹی وکرمارکا، اتم کمار ریڈی فی الحال دہلی میں کیمپ کیے ہوئے ہیں۔ آج ان کی صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے سے ملاقات متوقع ہے۔ تلنگانہ بھر میں کانگریس کی لہر دیکھی جا رہی ہے، تاہم گریٹر حیدرآباد میں BRS کو بہتر مقام ان انتخابات میں حاصل ہوا ہے۔ حیدرآباد میں گزشتہ انتخابات میں کامیاب تمام نشستوں پر BRS کامیاب ہو پائی ہے۔ GHMC حدود میں حکومت کی جانب سے دی گئی ترقی کے نتیجے میں اس پارٹی کو بیشتر نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ کانگریس کے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر جاری تجسس کے آج ختم ہونے کے امکانات ہیں، کیونکہ کرناٹک کے ڈپٹی چیف منسٹر شیو کمار اور تلنگانہ میں کانگریس امور کے انچارج مانک راؤ ٹھاکرے پارٹی کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ پارلیمنٹ میں انڈیا اتحاد کے اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے نام کو قطعیت دیے جانے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ہائی کمان کے فیصلے کے بعد DK شیو کمار امکان ہے کہ حیدرآباد واپس ہوں گے۔ حیدرآباد میں BJP کو دھکا پہنچا ہے۔ ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں جنسینا پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے GHMC حدود میں 29 حلقوں میں مقابلہ کرنے والی BJP کو صرف گوشہ محل سے ہی کامیابی حاصل ہوئی۔ 2018 کے انتخابات کی طرح اس مرتبہ بھی صرف راجہ سنگھ ہی منتخب قرار دیا گیا۔ قبل ازیں شہری حدود میں BJP کے 4 تا 5 ارکان اسمبلی ہوا کرتے تھے، تاہم گزشتہ 2 اسمبلی انتخابات میں اسے صرف ایک ہی حلقے تک محدود ہونا پڑ رہا ہے۔ اورنگ آباد کے مجلسی رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے ایڈوکیٹس ترمیمی بل پر لوک سبھا میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسے ادھورا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بل میں ٹاؤٹس کا تعارف مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل دلالوں کو سزا دینے کے لیے لایا گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس بل پر کیا دلالوں کے خلاف ہی کارروائی کی جائے گی یا پھر دلال کس کے لیے کام کر رہے ہیں، اس پر سوال کیا نہیں اٹھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دلال حکومت کے مطابق عدالتوں، ریونیو دفاتر، ریلوے اسٹیشنز میں ہوتے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ دراصل یہ دلال ہر سرکاری دفتر اور قانون ساز اداروں میں بھی ملتے ہیں۔ شو روم کی عمارت کی چھت توڑ کر اندر داخل ہوتے ہوئے چوروں نے 51 موبائل فونز اور نقد رقم کی چوری کر لی۔ یہ واردات کل شب عطا پور پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آئی۔ اس واردات کے سلسلے میں شو روم کے مالک نے پولیس سے شکایت کی، جس کے بعد پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اسمبلی انتخابات میں BRS یا کانگریس سے کوئی بھی مسلم امیدوار کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ نتائج ریاست کی سیاست میں مسلم طبقے کی نمائندگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ 5 حلقوں میں مسلم امیدواروں کو کانگریس کی جانب سے ٹھہرایا گیا تھا، تاہم اس کے باوجود بھی ایک امیدوار کامیاب نہیں ہو سکا۔ BRS نے 3 مسلم امیدوار ٹھہرائے تھے، تمام 3 کو شکست ہوئی۔ دوسری طرف مجلس کے 7 مسلم ارکان اسمبلی منتخب قرار دیے گئے ہیں۔ ریاست میں کانگریس کے اقتدار پر RTC ورکرز نے جشن منایا۔ ان RTC ورکرز کا کہنا ہے کہ RTC ملازمین کے لیے حقیقی عید اب ہوئی ہے۔ ان ملازمین نے اس یقین کا اظہار کیا کہ RTC ورکرز کی ترقی کے لیے نئی حکومت مساعی کرے گی۔ RTC JAC کے لیڈر اشوتھاما ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے چلائی گئی تحریک میں RTC ورکرز کا اہم رول رہا ہے، تاہم سبکدوش وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی زیر قیادت حکومت نے RTC ملازمین کے معیار زندگی کو نقصان پہنچانے کا کام کیا ہے۔ چنئی میں طوفان کے اثر سے شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے اور ایئرپورٹ پر پانی داخل ہو گیا ہے۔ بارش اور خراب موسم کے سبب کئی طیاروں کے رخ کو موڑنا پڑا اور کئی پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا۔
ईडी की जानिब से संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्लियामेंट में आप के अरकान ने गांधी जी के मुजस्समे के करीब प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। इन अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी हुकूमत के रवैये की शदीद मजम्मत की। केन्या के सदर विलियम्स रूटो की दिल्ली में आमद हुई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम मोदी ने उनका इस्तकबाल किया। सदर केन्या ने राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। सदर केन्या 6 दिसंबर तक यहाँ के दौरे पर हैं। आखिर कौन बनेगा तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, इस बात को लेकर 2 दिनों से जारी तजस्सुस खत्म हो गया है। एआईसीसी सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया है कि टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर होंगे। कांग्रेस क़यादत ने रेवंत रेड्डी के नाम को हतमी शक्ल दे दी है। पार्टी के सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में एआईसीसी दफ्तर में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी को नौमुंतखब एमएलए और पार्टी के सीनियर कायदीन की राय लेने के बाद ही चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया गया है। वाज़ेह है कि पार्टी हाईकमान ने रेवंत रेड्डी की हिमायत करते हुए 2 दिन के सस्पेंस को खत्म किया है। क़ब्ल अज़ी दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एआईसीसी के मुबस्सिरीन और उत्तम कुमार रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का व दीगर ने शिरकत करते हुए तबादला ख्याल किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जानिब से भी रेवंत रेड्डी की हिमायत की गई है। एआईसीसी मुबस्सिरीन ने कांग्रेस एमएलए को हाईकमान के फैसले से आगाह किया और ऐलान किया कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेंगे। चीफ मिनिस्टर के नाम का तो ऐलान कर दिया गया है, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन होंगे, इस बात का ऐलान कल यानी 6 दिसंबर को किया जाएगा। रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को वजीर आला के ओहदे का हलफ लेने जा रहे हैं। राजभवन में इंतजामात पहले ही मुकम्मिल कर लिए गए हैं। नए वजीर आला का काफिला भी तैयार है, सिर्फ रेवंत रेड्डी की हलफ बर्दारी बाकी है। एआईसीसी सेक्रेटरी वेणुगोपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मल्लू रवि ने तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम से मुलाकात की। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना जन समिति की भरपूर तायद हासिल रही। कांग्रेस के तेलंगाना में बरसल इख्तिदार आने पर मल्लू रवि टीपीसीसी वाइस प्रेसिडेंट ने तेलंगाना जन समिति के दफ्तर पहुंचकर प्रोफेसर कोदंडाराम से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मल्लू रवि ने कोदंडाराम से कहा कि गैर जमहूरी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने अपना हिस्सा डाला है, उन्हें मुस्तकबिल में भी कांग्रेस पार्टी से अपनी हिमायत जारी रखना चाहिए। मल्लू रवि ने इतला दी है कि हलफ बर्दारी तकरीब के बाद इत्तेहादियों के साथ एक इजलास का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर साबिक आईएएस अफसर ए मुरली के अलावा डेमोक्रेसी पार्टियों और बीसी एसोसिएशन के नुमाइंदे भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की सख्ती से मुखालिफत की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐवान में कहा कि वो दोनों बिल की मुखालिफत करते हैं, दोनों ही आइन के खिलाफ हैं। उन्होंने पूछा है कि हुकूमत कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन आखिर क्यों लाना चाह रही है। हुकूमत एक तरफ तो कहती है कि सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं है, अगर वाकई ऐसा है तो हुकूमत क्यों नामजद कर रही है। सदर मजलिस ने दफ़ा 370 हटाने के बावजूद भी पड़ोस मुल्क से दहशतगर्दाना हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत वहां अमन अमान कायम होने का इदा कर रही है, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी एहलकार मारे जा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से पूछा है कि वो जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कब मुनक़िद करवाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने जमहूरियत की बहाली के लिए फौरन इंतखाबात मुनक़िद करने का मुतालबा करते हुए दोनों बिलों की सख्ती से मुखालिफत कर दी। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज सीज़न 2024 के लिए दरख्वास्तें तलब करने का 4 दिसंबर से आगाज़ हो गया है। तेलंगाना रियासत में इंतखाबात के बाद हुकूमत की तब्दीली के चलते रियासती हज कमेटी के दफ्तर में काउंटर्स नहीं लगाए गए हैं। हज के ख्वाहिशमंद अफराद को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। हज 2024 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 4 दिसंबर से ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज़ कर दिया है। आखिरी तारीख 20 दिसंबर मुकर्रर की गई है। आज़मीन हज
حج کمیٹی آف انڈیا کی آفیشیل ویب سائٹ hajcommittee.gov.in سے آن لائن درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ خواہش مند حضرات کے پاسپورٹ کی میعاد 31 جنوری 2025 ہونی چاہیے۔ آپ کو بتا دیں کہ حج پالیسی 2023 کے تحت حج کمیٹی آف انڈیا نے یہ اعلان کیا ہے کہ حج 2024 کے لیے جاری کردہ فارم پر کوئی بھی فیس نہیں رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حاجیوں کو ہر قسم کی سہولیات مہیا کروانے کے لیے ملک بھر میں 25 مراکز بھی قائم کیے جائیں گے۔ سال 2024 میں حج کا VIP کوٹا ختم کر دیا گیا ہے۔ 70 سال سے زائد عمر کے عازمین حج کو ترجیح دی جائے گی اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ حج کا سفر ممکن حد تک سستا رہے۔ تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کے بعد حکومت سازی کی تیاریاں جاری ہیں۔ ایسے میں تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی میں کاؤنٹرز نہیں لگائے گئے ہیں۔ حج کے خواہش مند افراد حج ہاؤس پہنچ کر درخواستوں کے ادخال سے متعلق تفصیلات حاصل کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مرکزی حج کمیٹی کی جانب سے تلنگانہ میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں توسیع کی جاتی ہے یا نہیں، کیونکہ صرف 15 دن سے کم وقفے میں خواہش مندوں کی جانب سے درخواستوں کے ادخال میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تلنگانہ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن کے عہدیداروں نے انسداد کینسر کے جعلی ادویات بنانے والے ایک گروہ کو بے نقاب کرتے ہوئے 4 کروڑ 3 لاکھ روپے مالیتی ادویات ضبط کر لی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ کے عہدیداروں نے مچا بلارم میں انسداد کینسر کے جعلی ادویات بنانے والی ایک کمپنی پر چھاپہ مار کر کروڑوں روپے مالیتی ادویات ضبط کیے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ضبط شدہ ادویات ایسٹرا جنرس پرائیویٹ کمپنی کی ہے، جس کا لائسنس جولائی 2021 میں ہی منسوخ کر دیا گیا تھا۔ لائسنس کی منسوخی کے باوجود کمپنی کی جانب سے ادویات تیار کی جا رہی تھی۔ ضبط شدہ ادویات ماہ مارچ 2023 میں تیار کی گئی تھی۔ عہدیداروں نے ادویات کو اپنے قبضے میں لے کر اس سلسلے میں مزید چھان بین شروع کی ہے۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں عوام نے نوٹا کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے قائدین پر اپنے غصے کا اظہار کیا۔ گریٹر حیدرآباد میں بھی عوام نے BRS BJP اور کانگریس امیدواروں کے بجائے نوٹا کو ووٹ ڈالنے کو ترجیح دی۔ تفصیلات کے مطابق گریٹر حیدرآباد کے بیشتر حصوں میں کانگریس، BRS اور BJP پارٹی کے امیدواروں کے بجائے عوام نے نوٹا کا استعمال کیا۔ میڈچل ملکاج گری ضلع میں نوٹا کو 15,418 اور رنگا ریڈی ضلع میں 12,824 ووٹ ملے، جبکہ شہر میں 16,222 ووٹ ڈالے گئے۔ حلقہ واری سطح پر اگر اس کا جائزہ لیا گیا تو قطب پور اسمبلی حلقے میں سب سے زیادہ 4,079 نوٹا ڈالے گئے اور نامپلی میں 544 لوگوں نے نوٹا کا استعمال کیا۔ بتایا گیا ہے کہ سال 2018 کے انتخابات کے مقابلے سال 2023 میں ہونے والے انتخابات میں نوٹا کے ووٹوں کی تعداد میں قدرے کمی آئی ہے۔ میڈچل میں 3,737، شیر لنگم پلی میں 3,145، LB نگر میں 2,996، ملکاج گری میں 2,608، کوکٹ پلی میں 2,458، اپل میں 2,536 اور مہیشورم میں 2,031 ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ LB نگر میں نوٹا دیگر 45 سیگمنٹس کو پیچھے چھوڑتا ہوا چوتھے مقام پر رہا۔ LB نگر حلقے میں نوٹا کو 2,966 ووٹ ملے ہیں۔ ملکاج گری میں جہاں سے 33 امیدوار مقابلہ کر رہے تھے، اپل میں جہاں 32 امیدوار میدان میں تھے وہاں پر بھی نوٹا ڈالا گیا ہے، اور شیر لنگم پلی میں 31 امیدوار کھڑے تھے، وہاں پر نوٹا چوتھے نمبر پر رہا۔ رنگا ریڈی ضلع کے چیوڑلہ میں بھی نوٹا کو لے کر ایک ہنگامہ دیکھنے کو ملا، کیونکہ نوٹا کو ملنے والے ووٹ BRS امیدوار کی اکثریت سے زیادہ رہے۔ حلقہ اسمبلی چیوڑلہ سے انتخابات لڑنے والے BRS امیدوار کالے یادیا کو 76,218 ووٹ ملے ہیں، جبکہ کانگریس امیدوار بھیما بھارت کو 75,905 ووٹ ملے ہیں۔ یادیا کی اکثریت 266 ووٹوں سے زیادہ رہی، جبکہ چیوڑلہ میں نوٹا کی تعداد 1,423 رہی۔ فی الحال تلنگانہ اسمبلی انتخابات تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن نوٹا بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے تلنگانہ میں برسر اقتدار آنے والی کانگریس پارٹی کو مبارکباد دی ہے اور امید جتائی ہے کہ وہ اقلیتوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے گی۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں BRS کی شکست فاش اور کانگریس پارٹی کی واضح اکثریت سے
کامیابی میں اقلیتوں کا اہم رول مانا جا رہا ہے۔ ترجمان مجلس بچاؤ تحریک امجد اللہ خان خالد نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے تمام رائے دہندوں بالخصوص مسلمان اقلیتوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اقتدار پر لانے اور اقتدار سے بے دخل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایم بی ٹی رہنما نے برسر اقتدار آنے والی کانگریس پارٹی کے قائدین اور ورکرز کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس کا سابقہ میں ریکارڈ کافی خراب رہا ہے، لیکن پارٹی سے اس بار بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ پارٹی نے مائنورٹی ڈکلیریشن جاری کیا ہے اور 6 وعدے کیے ہیں، اس پر عمل آوری ضروری ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اقتدار میں آنے والی جماعت نے اقلیتوں کے تئیں ذرا سی بھی لاپرواہی برتی تو کانگریس کا بھی وہی حال ہوگا جو BRS کا ہوا ہے۔ امجد اللہ خان خالد نے کہا کہ وہ بھی تلنگانہ کے چیف منسٹر سے ملاقات کریں گے اور شہید کردہ مساجد کی تعمیر کا مطالبہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایم بی ٹی کو کانگریس سے بہت سی امیدیں ہیں۔ کانگریس حکومت کو آلیر انکاؤنٹر سے متعلق پیش کی گئی NHRC رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے خاطی پولیس عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور معاوضہ بھی دینا چاہیے۔ شہید کردہ مساجد کو دوبارہ تعمیر کروانا چاہیے اور وقف بورڈ کے مخفل دفتر کو فوری طور پر کھول دینا چاہیے۔ دریاسنا ترجمان ایم بی ٹی نے اپنے بیان میں 3 ریاستوں میں کانگریس کی شکست اور تلنگانہ میں BRS کی شکست کی وجوہات اور AIMIM کی حکمت عملیوں پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی۔ کاروان اسمبلی حلقے کے کانگریس امیدوار عثمان الحاجری نے وقف بورڈ CEO خواجہ محی الدین سے ملاقات کرتے ہوئے گارڈن ویو وقف مال کی تعمیراتی کاموں کی پیش رفت سے متعلق تفصیلات حاصل کی ہیں۔ نامپلی علاقے میں حج ہاؤس سے متصل عمارت گارڈن ویو وقف مال کا سنگ بنیاد متحدہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ آن جہانی ڈاکٹر YS راجشیکھر ریڈی کے ہاتھوں رکھا گیا تھا۔ عمارت کی تعمیر پر 66 کروڑ روپے صرف کیے گئے۔ 9 سالوں سے اقتدار میں رہنے والی BRS حکومت نے مسلمان اقلیتوں سے وعدے تو کیے لیکن ان پر عمل کرنے میں لاپرواہی برتی۔ انتخابات کے اعلان سے پہلے یعنی 7 اکتوبر کو عمارت کی تزئین و آرائش کے نام پر 23 کروڑ روپے مختص کرنے کا اعلان کرتے ہوئے تعمیراتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا گیا، لیکن کوئی تعمیراتی کام نہیں کیے گئے، حتیٰ کہ عمارت کے سیلار میں کئی فٹ تک جمع پانی کی نکاسی بھی نہیں ہوئی۔ کانگریس کے تلنگانہ میں اقتدار میں آنے پر توقع ہے کہ اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے زیر تعمیر عمارت کے کام پائے تکمیل کو پہنچیں گے۔ کانگریس رہنما عثمان الحاجری نے وقف بورڈ دفتر پہنچ کر CEO سے ملاقات کی اور کاموں کی پیش رفت سے متعلق پوچھا، جس پر وہ کوئی مناسب جواب دینے سے قاصر رہے۔ جیسا کہ آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، وقف ویو مال کے احاطے میں صرف ایک تختی نصب کرنے کا کام کیا گیا ہے۔ عمارت کے تحفظ کے لیے سب سے ضروری کام عمارت کی بنیادوں کو کمزور کرنے والے پانی کی نکاسی تک نہیں کی گئی۔ عثمان الحاجری نے BRS حکومت اور وقف بورڈ کی کارکردگی پر تنقید کی ہے اور امید جتائی ہے کہ عمارت کی تعمیر کانگریس دور حکومت میں پائے تکمیل کو پہنچے گی اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم کو ضرورت مندوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ شہر حیدرآباد کے چندران گٹا علاقے میں ایک نامعلوم شخص کی جانب سے AIMIM کے دفتر کو آگ لگانے کی کوشش کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس اس واقعے میں ملوث شخص کو تلاش کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق چندران گٹا کے ہاشم آباد اندرا نگر میں واقع AIMIM کے دفتر کو منگل کی اعلی صبح ایک نوجوان کی جانب سے آگ لگانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان دفتر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے دروازے پر پیٹرول چھڑکنے کے بعد تیلی لگا دی اور وہاں سے چلا گیا۔ مقامی لوگوں کی وجہ سے آگ کے شعلوں کو بڑھتا دیکھ فوری طور پر آگ پر قابو پا لیا گیا، جس کے سبب دفتر کے دروازے کے کچھ حصے کو نقصان پہنچا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر موقع پر پولیس نے پہنچ کر جانچ کی ہے اور CCTV فوٹیج اکٹھا کرتے ہوئے مقامی لیڈر سید شریف کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات اور آگ لگانے والے شخص کو گرفتار کرنے کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے۔ کانگریس پارٹی کے چار مینار MLA امیدوار محمد مجیب اللہ شریف نے تمام رائے دہی مراکز پر بوگس ووٹ ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ کانگریس امیدوار مجیب اللہ شریف نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کی بھاری اکثریت سے کامیابی پر عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے حلقہ اسمبلی چار مینار سے کانگریس کی ناکامی پر
افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ منصوبہ بند طریقے سے فرضی رائے دہی کی گئی انتخابی عملے اور چار مینار ACP کی مدد سے کئی بوگس ووٹ ڈالے گئے ہیں اور AIMIM امیدوار نے جیت حاصل کی ہے۔ چار مینار کے مجلسی MLA کے غنڈہ گردی کی بھی مجیب اللہ شریف نے مذمت کی ہے اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان سے ہوشیار رہیں اور انہیں مستقبل میں موقع نہ دیں۔ TPCC سیکرٹری محمد مجیب اللہ شریف نے عوام سے کہا ہے کہ وہ پارٹی دفتر آ کر اپنے مسائل سے انہیں واقف کروائیں۔ وہ حکومت سے ان مسائل کی یکسوئی کے لیے نمائندگی کریں گے اور تمام تر سہولیات مہیا کروانے کے لیے بھی اقدامات کریں گے۔ حیدرآباد شہر کے گڈی ملکا پور علاقے میں شراب کی دکان کھولنے پر مقامی لوگوں نے اعتراض جتایا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ رہائشی علاقے میں شراب کی دکان کھولنے کی اجازت نہ دیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق گڈی ملکا پور پریا کالونی میں بنا اجازت شراب کی دکان کھولنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ رہائشی علاقہ ہونے، کئی تجارتی ادارے ہونے اور قریب میں ہی عبادت گاہیں واقع ہونے کی وجہ سے عوام کو امن و امان میں خلل پڑنے کا خدشہ ہے۔ مقامی لوگوں نے اس کے خلاف اعتراض کیا ہے اور حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ رہائشی علاقے میں شراب کی دکان کھولنے کی ہرگز اجازت نہ دیں۔ لوگوں نے میڈیا کو بتایا کہ بار مالک کی جانب سے انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور علاقے کے پرسکون ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے آصف نگر پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف شکایت درج کروائی ہے۔ آصف آباد کے RTC ڈپو میں DM ڈائل پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ڈپو مینیجر شری دھر نے عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ آصف آباد RTC ڈپو مینیجر شری دھر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آصف آباد RTC ڈپو کے اندر مسافرین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 6 دسمبر بروز چہارشنبہ ڈائل DM پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ انہوں نے مسافروں سے خواہش کی ہے کہ وہ شام 4 بجے سے شام 5 بجے تک فون نمبر 9959226006 پر فون کریں اور اپنے مشورے اور تجاویزات دیں۔ کمرم بھیم آصف آباد ضلع کے 2 اسمبلی حلقوں سے PRS اور BJP امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ کمرم بھیم آصف آباد کے دونوں حلقوں یعنی حلقہ اسمبلی آصف آباد سے TRS کی امیدوار کووا لکشمی اور سرپور اسمبلی حلقے سے BJP کے امیدوار ڈاکٹر پلوی ہریش بابو نے کامیابی حاصل کی ہے۔ حلقہ اسمبلی آصف آباد کی امیدوار کووا لکشمی نے 22,810 ووٹوں کی بھاری اکثریت سے اپنے حریف کانگریس پارٹی کے امیدوار شام نائک کو شکست دی ہے۔ بالکل اسی طرح سرپور حلقہ اسمبلی میں BJP امیدوار ڈاکٹر پلوی ہریش بابو نے TRS پارٹی کی امیدوار کونیرو کونپا کو 3,043 ووٹوں سے ہرا دیا ہے۔ نو منتخب کمرم بھیم آصف آباد کے دونوں اسمبلی حلقوں کے امیدواروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہے اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی کامیابی پر عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ پڑوس ملک پاکستان کی ایک خاتون ہندوستانی نوجوان سے شادی رچانے کے لیے واگھا اٹاری سرحد سے ہندوستان پہنچ گئی۔ سسرالی رشتہ داروں نے ڈھول کی تاپ پر اس کا استقبال کیا۔ ہندوستان میں ایک ایسے وقت جب فرقہ واریت بڑھ رہی ہے، ایک فرقہ وارانہ گروہ کو پاکستان سے بہت نفرت ہے، لیکن ایسے میں شادیاں بھی ہو رہی ہیں جس میں دلہا ہندوستان سے تو کبھی دلہا پاکستان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ہندوستان میں جلد ہی ایک اور جوڑا ہے جو شادی کے بندھن میں بننے جا رہا ہے اور اس بار بھی دلہن کا تعلق پاکستان سے ہی ہے اور دلہن کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ دونوں کی شادی پہلے ہی ہونی تھی، لیکن دلہن کو ویزا نہ ملنے کے سبب وہ 5 دسمبر کو واگھا بارڈر کے راستے ہندوستان پہنچی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق کراچی کے رہائشی عظمت اسماعیل خان کی 21 سالہ دختر جویریہ خانم کو ہندوستان کا 45 دن کا ویزا دیا گیا ہے۔ جویریہ کی شادی کولکتہ کے رہائشی سمیر خان کے ساتھ طے پائی ہے۔ خانم کو 45 دن کا ویزا 2 بار ماضی میں ان کا ویزا مسترد کیے جانے کے بعد دیا گیا ہے۔ کووڈ وبائی مرض کے سبب بھی شادی کرنے میں 5 سال تک تاخیر ہوئی۔ 45 دن کے ویزے میں جوڑے کی جانب سے توسیع کے لیے بھی درخواست دی جائے گی۔ جیسے ہی جویریہ منگل یعنی 5 دسمبر کو واگھا بارڈر کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہوئی، لڑکے اور اس کے افراد خاندان نے ڈھول کی تاپ پر اس کا استقبال کیا۔
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, एचपी, डेस्कटॉप, लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी, होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन। स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए सीसीटीवी कैमरा, HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।